اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ ایک نیکی پر جنت میں داخلہ۔ قیامت کے دن ایسے ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا جس کے میزان کے دونوں پلے نیکی بدی برابر ہوں گے، اور ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے نیکی کا پلڑا جھک جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ لوگوں میں جا کر تلاش کرو کہ تمہیں کوئی نیکی مل جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤں۔ تو وہ شخص بہت حیران و پریشان لوگوں میں تلاش کرتا رہے گا، لیکن ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ میری نیکی کا پلہ ہلکا نہ ہو جائے اور میں تجھ سے نیکی کا زیادہ محتاج ہوں۔ تو وہ شخص بہت مایوس ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص پوچھے گا تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے ایک نیکی چاہیے، اور میں بہت لوگوں سے مل چکا جن کی ہزاروں نیکیاں ہیں، لیکن ہر ایک نے مجھ سے کنجوسی کی ہے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی، اور میرے صحیفے یعنی کاغذات میں صرف ایک ہی نیکی ہے، اور مجھے یہ گمان ہے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا تو ہی اس کو میری طرف سے ہدیہ میں لے جا اور اپنی جان بچا۔ وہ شخص اس نیکی کو لے کر بہت مسرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود اس سے پوچھیں گے کہ تیری کیا خبر ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، اس نے اپنا کام اس طریقے سے پورا کیا۔ وہ شخص پوری حالت وہاں بیان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو حاضر کرے گا جس نے اس کو نیکی دی تھی، اور اس سے اللہ کہے گا آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ التذکرہ سے لیا گیا ہے۔ والد کے ساتھ خیر خواہی پر جنت میں داخلہ۔ ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص کے دونوں میزان کے پلے برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نہ تو جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ اتنے میں فرشتہ ایک صحیفہ لا کر اس کے میزان کے ایک پلے میں رکھے گا جس میں اف یعنی والدین کی تکلیف و صدمے کی آواز لکھا ہوگا، جو بدی کے پلے کو وزنی کر دے گا، اس لیے کہ وہ یعنی اف ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ چنانچہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات پانے کی درخواست کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو واپس لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اے ماں باپ کے نافرمان، تو کس وجہ سے جہنم سے چھٹکارے کی درخواست کرتا ہے؟ وہ شخص کہے گا اے رب، میں جہنم میں جانے والا ہوں کہ مجھے وہاں سے چھٹکارا نہیں، کیونکہ میں والد کا نافرمان تھا، اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ بھی میری طرح جہنم میں جانے والا ہے، لہٰذا میرے باپ کے بدلے میں میرا عذاب دگنا کر دیا جائے اور اس کو جہنم سے چھٹکارا دیا جائے۔ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے دنیا میں تو اس کا نافرمان تھا، اور آخرت میں اس کو بچا دیا، پکڑو اپنے باپ کا ہاتھ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ التذکرہ اور زرقائی کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ صبر، شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے، شر سے بچنے والا بنا دیجیے، تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے اور آفات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔